بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس عظیم ہستی کی درگاہ میں پھول نچھاور کرنے جا رہا ہوں۔ وہ عظیم ہستی صاحب مصطفیٰ، رفیق مصطفیٰ، نائب مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، سمیع البصر مصطفیٰ، حبیب مصطفیٰ، شناسائے مزاج مصطفیٰ، فنائے ادب مصطفیٰ، کشتہ عشق و محبت مصطفیٰ، ثانی اثنین از ہما فیقار، خلافت راشدہ کے تاجدار، افضل البشر بعد الانبیاء، صدیق صدق و وفا کے پیکر، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے باب۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنی لاریب کتاب کے اندر کچھ یوں ارشاد فرمایا۔ سورۃ زمر کی آیات مقدسہ ہے، والذی جاء بالصدق صدق بہ اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہی لوگ۔ اب سچ لے کر جو تشریف لانے والی عظیم ہستی وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جنہوں نے تصدیق کی ان کی پہلی فرشتوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ یہی لوگ متقی لوگ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حبیب خدا رحمت للعالمین، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام تر کمالات کا جو مظہر بن کر تشریف لائے، ان کا ایک مظہر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ یوں فرمایا، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا بس۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کئی حوالوں سے اولیت اور سبقت آپ کو حاصل ہے۔ مردوں میں سے سب سے پہلے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان پاک سے کلمہ طیبہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری حیات کے بعد سب سے پہلے آپ کو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنایا۔ یہ وہ پہلے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے والدین کی حیات آپ خلیفہ رسول کا اعزاز حاصل۔ عشرہ مبشرہ کے فہرست کے اندر آپ کا اسم کرام نمایاں نظر آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری پردہ پوشی کے بعد آپ کے ساتھ قبر انور کے گویا کہ آپ کا بعد سال امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر اور امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین یہ روایت کیا ہے کہ یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں جن کی 4 پشتیں صحابیت کا عظیم منصب ہے، ان سے مالا مال۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو رضی اللہ عنہ وہ بھی مسلمان ہیں، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی مسلمان ہیں، پھر ان کے بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن بن بکر، یہ بھی
صحابی رسول کے منصب سے مالا مال ہوئے۔ پھر ان کے بیٹے ہیں ابو عتیق محمد، یہ بھی منصب صحابیت سے مالا مال ہوئے۔ امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر ایک حدیث مبارکہ روایت کی، وہ یہ ہے کہ ان ابی یحییٰ سمع علی یحلف، کہ حضرت ابو یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لَأَنزَلَ اللَّهُ الْإِسْمَا ابی بکر من السماء صدیقا، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان سے نازل کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جمع کرنے کے حوالے سے امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر ایک حدیث پاک لائی ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 20232۔ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں ان اعظم اجرا بالمصاحف ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے سب سے زیادہ اجر کے پانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان اول من جمع القرآن بین اللوحین، فرمایا انہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کو دو جلد کے اندر۔ جامع ترمذی شریف کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، کتاب المناقب، حدیث پاک کا نمبر ہے 3669، اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، اور امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی، اور ابن حبان نے اپنی طبقات المحدثین کے اندر بھی یہ حدیث پاک لائی۔ ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم ودخل المسجد ابو بکر و عمر احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ وہو آخذ ایہما، فرمایا کہ ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسری جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور اس طرح مسجد میں جب داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا وقال ھکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھائے گئے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے حوالے سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت کے دن ہم اس طرح تشریف۔ کریم آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، متفق علیہ، مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ان امن الناس علی فی مالک وصحبۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو مجھ پر احسان ہے مال میں اور ہم نشینی میں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب جو محسن کائنات ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرما رہے ہیں کہ مجھ پر جن کے احسان ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا مال کے اندر بھی مجھ پر احسان ہے اور ہم نشینی کے اندر بھی مجھ پر احسان ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے
کنزل مال کے اندر موجود ہے اور تاریخ دمشق کے اندر ابن عساکر نے یہ حدیث پاک وہاں بھی موجود ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب ابی بکر و شکر ہو واجب علیہ، فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ میری امت کو چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر ادا کرے۔